بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایمان ہے یقین کیوں نہیں ہے؟ علم ہے عمل کیوں نہیں ہے؟ غور کیجیے اس بات میں۔ ایمان تو ہے پر یقین نظر نہیں آتا، علم تو ہے پر عمل نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں نا، الفاظ ہیں نا، اس کے مطلب میں اور اس کی اہمیت میں غور کیجیے۔ نیت، ہدایت، نصیحت سننے میں بہت چھوٹے، لیکن اس کے مطلب اور اس کی اہمیت ہم کو پتہ نہیں ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس نیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کا کیا مطلب ہے؟ نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ صبح سو کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارے جو ارادے ہیں نا، وہ کس کس چیز کے بنتے؟ اللہ کے واسطے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے سوچو کہ ہمارے جو ارادے ہیں نا، وہ کس کس چیز کے واسطے بنتے۔ تو ہمارا سوال جو تھا نا پہلے کہ ایمان تو ہے پر یقین کیوں نہیں ہے، اور علم تو ہے پر عمل کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات خود بخود ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ایسا کیوں؟ ارادہ کس کس چیز کا بن رہا، عمل کائے پہ ہو رہا۔ گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کے واسطے ارادے کی ضرورت ہے۔ جب تک ارادہ نہیں بناتے جب تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے اوپر غور کر کے دیکھو کہ یہ کام کب ہوا؟ جب ہم نے اس کا ارادہ بنائے تھے، اس پہ عمل کرے تھے، جب یہ کام انجام ہو، اس سے تو نہیں ہوا۔ اسی طرح ہدایت کے مطلب کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نصیحت کے مطلب کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غور کیجیے اس بات میں۔ نیت کے مطلب اور اہمیت کو سمجھنے سے لے کے، ہدایت کے مطلب اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے لے کے، نصیحت کے مطلب اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے لے کے، مقصد کے مطلب کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے لے کے، ہر چیز پہ جب ہم غور فکر کریں گے اور انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے نا، تو تبدیلی نظر آئیں گی۔ اچھی طرح سے غور کرو، اور ان سب باتوں کے واسطے ہر باتوں کے واسطے ہمارا سوچ اور سمجھ کا ادھر مڑنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا غور فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف سننا کافی نہیں ہے۔ جتنی ہماری عمر ہے اتنی پوری عمر میں صرف ہم سنیں گے، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہم اس کے اوپر غور فکر نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرائی ہے، میں کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی اصلاح کے سدھار کے واسطے ہم کو آخرت کا تصور دیا ہے۔ اصلاح انسان کی اصلاح جب تک نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کا تصور آخرت پہ پکا نہ ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اس کا یقین پختہ نہ ہو جائے، جب تک اس کے عمل میں بھی بدلاؤ نہیں آ سکتا اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرح سے غور کر کے دیکھیے اس بات کو۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہے۔ اندھیرے کا اجالے میں بدل جانا معمولی باتیں نہیں ہے۔ اجالے کا اندھیرے میں بدل جانا، رات اور دن کا الٹ پھیر معمولی باتیں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہم کو قدرت کی نشانیاں بتا رہے، دیکھو ادھر بھی تو دھیان کرو۔
زمین مردہ میں سے اناج کا نکلنا، بے شمار فائدوں کی چیزوں کا نکلنا، آسمان سے بارش کا برسنا، زندہ سے مردہ کا نکلنا، مردہ سے زندہ کا نکلنا۔ سوچو، انڈا، مرغی، غور کرو نا، مرغی جاندار رہتی ہے، اس میں سے انڈا نکلتا، بے جان رہتا، انڈا بے جان رہتا، اس میں سے مرغی نکلتی۔ ہر قدرت خداوندی میں غور کرو۔ ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت کہاں سے آئی، سننے کی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ سب ہم نے ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں بنایا۔ بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ سانس لینے کے واسطے آکسیجن کس نے بنایا؟ غور کیجئے اس بات میں، ہر قدرت خداوندی میں غور کیجئے۔ ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ تمام اعضائے جسمانی، اندرونی، باہر کے، ہر چیز کو دیکھ کے سوچو نا، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، کس نے بنایا؟ ہم تو قادر نہیں ہیں، ہم تو نہیں بنا سکتے۔ اگر بیمار ہو جائے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بنانے کی بات تو دور۔ ہر بات میں غور فکر کرو تو کیا ہوگا؟ ہمارے ارادے بنیں گے۔ پہلا مرحلہ طے ہوگا، انما الاعمال بالنیات کا، سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پہ۔ نہیں انسان کو ہوش ہے، نہیں میں صرف دنیا کے واسطے نہیں آیا، میرا کچھ اور بھی کام ہے۔ ہمارے جسم کے ہر اعضاء یہ اس بات کی گواہی دیتے کہ وہ صرف اور صرف دنیا کے واسطے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، اگر ہم ان میں غور فکر کریں گے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اور اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بیان کریں گے، پاؤں بیان کریں گے، جسم کا جو چمڑا رہتا وہ تک بیان کریں گا، ان کی آنکھیں بیان کریں گی، دل بیان کریں گے۔ غور کر کے دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اس کی اہمیت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔